السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، شب برات آ رہی ہے اور شب برات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور شب برات وہ رات ہے جس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اس رات میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کتنے لوگوں کی موت ہونے والی ہے، کتنے لوگ اس سال آنے والے سال میں جو ہے انتقال کر جائیں گے، کتنے لوگوں کو کیسا رزق دیا جائے گا، پوری لسٹ بنا کر کے تیار کر دی جاتی ہے اس رات میں، اور بے شمار لوگوں کو، گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے عزیز دوستو، یہ 10 لوگ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات والی رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا، ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ یہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ اب آئیے گا وہ 10 لوگ کون کون سے ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں۔ نمبر 1، شرک کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے نا، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ یہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 2، بلا وجہ حسد اور کینہ رکھنے والا شخص، بغیر شرعی عذر کے بغض اور کینہ رکھنے والا شخص، ایسے شخص کی بھی مغفرت شب برات والی رات میں نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، زانی اور زانیہ کی بخشش بھی نہیں ہوتی جب تک کہ یہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ اگر کوئی زانی ہے یا کوئی زانیہ ہے، زنا کرتا ہے یا اس نے زنا کر لیا ہے، تو تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، جب تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں۔ نمبر 5، رشتے داری کو توڑنے والا شخص، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھی خاصی رشتہ داری چل رہی ہوتی ہے، 2 رشتہ داروں کے درمیان جو ہے یوں سمجھیے گا کہ ان کی رشتہ داری کو ختم کروا دینا یا آپس میں رشتہ داری ختم کر دینا، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو گالیاں بکنے والا، برا کہنے والا، نافرمانی کرنے والا، سمجھے، ماں باپ کی بے قدری کرنے والا، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 7، شراب پینے والا، جو شراب پینے پر مداومت کرتا ہے، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 8، قاتل یعنی قتل کرنے والا، کسی نہ کسی کو قتل کر دیا تو جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے تب تک اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 9، جادوگر، جادو سیکھنے والا جادوگر، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 10، ہاتھوں کے نشان دیکھ کر غیب کی خبریں دینے والا، ٹھیک ہے، یا کسی کے اوپر جادو کروانے والا، ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، شب برات آنے سے پہلے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو جتنی چیزیں میں نے بتائی ہے ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد شب برات میں عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو شب برات آنے سے پہلے آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اچھے سے عبادت کریں، رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ ہماری مغفرت اور بخشش فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔